اللہ کریم کا شکر ہے، اس کے محبوب کی عطا ہے، اس کے محبوب کی کرم نوازی ہے کہ اس رب نے ہمیں اپنی بندگی اور رسول اللہ نے ہمیں اپنی غلامی نصیب فرمائی، اور پھر صحیح عقیدہ اہل سنت پہ ہمیں کاربند فرمایا۔ دوستو، استقامت کی دعا کرنی چاہیے، بے ایمان ہوندے ہیں ڈھل کوئی نہیں لگتی۔ ناز تے سانو کرنا چاہیے تھا نا کہ اللہ نے سانو بڑا سونا عقیدہ عطا فرمایا، پر استقامت کی دعا کرنی چاہیے تھی۔ بے ایمان بندہ کسے ویلے بھی ہو سکتا تے اسی ہوندے ہیں ویکھے بھی نہیں۔ قبر دی کاندھ تک بے ایمان ہون دا خطرہ ہوندا، قبر دی کاندھ تک۔ اس واسطے دعا کریا کرو کہ ربا سانو ایمان دی دولت نال مال و مال فرمائی، سانو اپنے محبوب دی غلامی نصیب فرمائی ہو، سانو عقیدہ اہل سنت تے کاربند فرمائی، مالک قبر دی کاندھ تک سانو بے ایمان ہون تو بچائیں تے حشر دیاں منزلاں بھی ساڈے واسطے آسان فرمائیں۔ الحمدللہ یہ تیسری سالانہ تحفظ عقائد اہل سنت کانفرنس ہے۔ پہلے سال عظمت سیدنا صدیق اکبر کا نام دیا گیا، پچھلے سال حق پیار یار کانفرنس کا نام دیا گیا، اور اس سال جو ہمارا مقصد ہے، مدعا ہے، تحفظ عقائد اہل سنت۔ پورے 12 بج گئے نے، حالے تک سوائے علامہ قاری مختار صاحب دے عقائد اہل سنت دے حوالے نال میں کوئی گل کوئی نہیں سنی۔ میں نے اپنے دو عزیزاں تے افسوس ہے، میں تو اڑیاں سراں دا بھی، لے دا بھی، ترنم دا بھی خود شوق رکھنا بھی سر نال میں تقریر سنایا کرو، میں خوش ذوق آدمی ہاں، لیکن ایک باذوق عالم پیر دے تسی مرید ہو، ایک پابند سنت شریعت آستانے نال وابستہ ہو، ایک موضوع دیتا ہوئے ہوئے تے موضوع تے توڑا ایک جملہ بھی نہ آوے 20 تے 25 منٹ، یہ سرزنش میں مائک تے کرنی ضروری سمجھی تاکہ اگو تو انہوں ہمیشہ واسطے یاد رہے۔ دوستانی جی وقار، ہمارا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ہمارا وقت ضائع کرنے والا نہیں، ہمیں تیاری کر کے آنا چاہیے۔ آج ہم نے بولنا ہے تے تیاری راگ تے لے تے سر دی کرنی بھی ضروری ہے، سننی انج بہندے بھی نہیں، لیکن کچھ موضوع کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے وہاں کرنا کیا ہے۔ عنوان بیاہ دا ہے، عنوان ابو بکر صدیق دا ہے، عنوان محرم دا ہے، عنوان عظمت شہدائے کربلا بیان کرنی ہے، عظمت اماں فاطمہ الزہرا بیان کرنی ہے، عظمت اماں عائشہ صدیقہ بیان، ہم نے کرنا کیا ہے؟ تو آج کا عنوان تھا تحفظ عقائد اہل سنت۔ عقیدہ اہل سنت میں ہم نے عقیدہ اہل سنت کے مطابق جو عظمت و شان مصطفیٰ ہے اس کا بھی تحفظ کرنا ہے، اور عقیدہ اہل سنت کے مطابق جو مقام ربوبیت ہے، جو شان ربوبیت ہے، جو شان خدا ہے، اس کا بھی تحفظ کرنا ہے۔ خدا تے مصطفیٰ دا ٹکراؤ نہیں کرنا، توحیدی وکھرے نے، رسالت والے وکھرے نے۔ آج کی اس کانفرنس میں ہم نے عظمت اصحاب رسول بھی بیان کرنی ہے، عظمت ازواج رسول بھی بیان کرنی ہے، اور عظمت آل رسول بھی بیان کرنی ہے۔ پچھلے دنوں مجھے ایک دوست کہنے لگے
کہ کیا اسلام کو سارا خطرہ رافضیت سے ہے؟ دوسروں کا کوئی نام ہی نہیں لیتا۔ میں نے اس جملے پہ بڑا غور کیا، میں نے کہا واقعی یار گل سوچن والی، کیا اسلام کو سارا خطرہ رافضیت سے ہے؟ پھر میں نے غور کیا، توجہ کی، بزرگوں کی جانب توجہ کی، پھر کرم ہو گیا۔ میں نے کہا خطرہ اس سے ہوتا ہے جس سے عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو، خطرہ وہ ہوتا ہے جو ہمارے مسلک و مشرق کی دھجیاں اڑا رہا ہو، خطرہ اس سے ہوتا ہے جو ہماری دین کی اساس کو چھیڑ رہا ہو، ہلا رہا ہو، اور تحفظ اس کا کیا جاتا ہے جس کی عزت و عظمت کو چھیڑا جا رہا ہو، تحفظ اس کا ہوتا ہے۔ میں نے کہا مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ بڑا بدبخت ہوگا جو عظمت علی المرتضیٰ کا منکر ہوگا۔ میں تو اسے بڑا بدبخت کہتا ہوں اور سمجھتا بھی ہوں۔ کون بدبخت ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی کہے اور اس محمد الرسول اللہ کے وہ نواسے جو ان کی گودی میں کھیلے، ان کے کندھوں پہ سوار ہوئے، جن کے لیے رسول اللہ نے جمعے کے خطبے ادھورے چھوڑے، جن کے لیے رسول اللہ نے سجدے طویل کیے، جو شاہ سواران دوچے مصطفیٰ ہیں، ان حسنین کریمین سے بیر رکھے یا بغض رکھے، کون بدنصیب ہے؟ کون ہے وہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دل سے اقرار بھی کرتا ہو اور زبان سے اظہار بھی کرتا ہو، اور یہ اقرار و اظہار کر کے میرے نبی کی شہزادی، میرے نبی کی جگر کا ٹکڑا، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کے دل کا چین، سیدہ طیبہ طاہرہ میری آقا زادی اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بغض اور بیر بھی۔ اور بات یہ ہے کہ یہ تو کوئی کرتا ہی نہیں، اور جو کرتا ہے اس بدبخت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ ارے مقابلہ کون سے کرنا ہے جو رسول اللہ کی ایک شہزادی سیدہ طیبہ طاہرہ اماں فاطمہ الزہرا کی عزت بیان کرتے ہیں، ان کی عظمت کے قصیدے گاتے ہیں، ان سے محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، لیکن نبی کی دوسری شہزادیوں کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں، حضور کی دوسری صاحبزادیوں کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں۔ تحفظ تو نبی کی اور شہزادیوں کی عزت کا کرنا ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ کی عزت کو تو کوئی خطرہ ہی نہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے بدبخت جو چوتھا خلیفہ راشد برحق نہیں مانتا ان کو؟ کون ہے وہ نہیں جو ان کی جرت کا انکار کرتا ہے، نبی سے ان کے رشتے کا انکار کرتا ہے، نبی سے ان کی وفا کا انکار کرتا ہے، اور نبی کا ان سے محبت و پیار کا انکار کرتا ہے؟ کون ہے؟ ساڑھے بھی تو ایک بھی ہے نہیں، لیکن ہر گلی، ہر نکر، ہر محلے میں، ہر قوم میں، ہر برادری میں سیدنا ابو بکر صدیق کی فضیلت کے منکر مل جائیں گے۔ سنیوں کا روپ دھارے، سنیوں کا بھیس بدلے، سنیوں کا لباس پہنے، وہ بدعقیدہ، وہ بدنما، سنیت کے چہرے پہ بدنما داغ ایسے بے شمار ہوں گے جو نہ ہوں تو جی قائل ہیں ابو بکر صدیق کے، پر گالیں گے مکر و فریب، ریا، بدبختی، ان کی اندر کا بغض و عناد، حسد، رسول اللہ کے غلاموں سے ان کا بغض اور بیر وہ زبان سے کسی نہ کسی صورت باہر آتا رہتا ہے۔ تحفظ تو اس کی عزت کا کرنا ہے جس کی عزت کو خطرہ ہو۔ یارو بات سنو، رسول اللہ کی مراد ہیں جناب فاروق اعظم، سب مرید ہیں رسول اللہ کے، ابو بکر صدیق سے لے کے ہمارے مرشد اول سے لے کے سیدنا علی، اور اس کے بعد بھی سارے مرید ہیں رسول اللہ کے۔ واحد امیر المومنین دوسرے خلیفہ راشد عمر ابن خطاب مراد ہیں رسول اللہ کی۔ کوئی
تصور بھی کر سکتا ہے کہ جس کو رسول خدا سے دعا کر کے اپنی معاونت کے لیے، اسلام کی نصرت کے لیے، اسلام کی حمایت کے لیے خدا سے دعا کر کے جس عمر کو طلب کرے، وہ عمر رسول اللہ کی شہزادی سے کوئی زیادتی کر سکتا ہے؟ کوئی سوچ بھی سکتا ہے، کوئی گمان بھی کر سکتا ہے. لیکن الزام تو بہت سارے بدبختوں نے سیدنا فاروق اعظم پہ بھی لگا دیے. تو کیا ہم سیدنا فاروق اعظم کی عزت کا تحفظ نہیں کریں گے؟ کیا ان کی بے گناہی کا اظہار نہیں کریں گے؟ کیا ان کی بے قصوری کا اظہار نہیں کریں گے؟ نہیں، ہم ہی ہیں وہ جنہوں نے ابو بکر کی عظمت کے قصیدے بھی گانے ہیں اور عمر کی عدالت کے، عمر کے انصاف کے قصیدے بھی گانے. ہم ہیں وہ نبی کے غلام. نعرہ حیدری ہمارا ایمان ہے، نعرہ حیدری ہمارا یقین ہے، علی المرتضیٰ سے پیار ہماری گھٹی میں شامل ہے. لیکن سیدنا عثمان ذو النورین نے کیا جرم کر دیا ہے؟ دروشی پڑھ لو. سیدنا عثمان ذو النورین نے کیا جرم کیا؟ کیا قصور کیا؟ علی داماد رسول ہیں، وہ عظیم ہیں. علی برادر رسول ہیں، وہ عظیم ہیں. علی چوتھے امیر المومنین ہیں، وہ عظیم ہیں. علی چوتھے خلیفہ راشد ہیں، وہ عظیم ہیں. علی فاتح خیبر ہیں، وہ عظیم ہیں. علی کی تربیت رسول اللہ نے فرمائی، وہ عظیم ہیں. علی کے باپ نے رسول اللہ کی سرپرستی فرمائی، علی عظیم ہے. ارے کون سا وہ وقت ہے، کون سا وہ موقع ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا اور ذو النورین عثمان کبھی پیچھے رہا؟ علماء محرم والے چڑھدا نہیں تے سانو شہداء دی پیاس تے بھوک تے وہ سارا کچھ سنان لگا. وہ 7 دن دی یا 10 دن دی پیاس تے ساڑے سنی علماء بھی سران لے کے سنان دیں. جی سنیاں دیاں جیباں تاں خالی ہوندیاں تے دویاں دا کام ہی ہو، پیشہ ہی ہو، انہاں دے نال پیٹ سے آپا جو پانا ہویا. بات سنو، کبھی کسی سے سنا ہے جناب عثمان ذو النورین خلیفہ وقت تھے، دارالخلافہ میں تھے، 40 دن بھوک اور پیاس برداشت کی. 40 دن. اور جب عثمان کو شہید کیا گیا تو عثمان کیا کر رہے تھے؟ عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اور جب جناب عثمان پہ تلوار چلنے لگی تو ان کی اہلیہ محترمہ سیدہ حضرت نائلہ نے ہاتھ آگے کیا تو امیر المومنین کی اہلیہ کی انگلیاں کٹ گئیں. وہ کٹی ہوئی انگلیاں، وہ خون آلود قرآن کے اوراق، وہ کٹا ہوا جناب عثمان کا سر. اور وہ عثمان جو اسلام کا محسن ہے، جو رسول اللہ کا محسن ہے، جو پورے مکہ و مدینہ والوں کا محسن ہے، وہ عثمان. غزوہ تبوک کے ہر مجاہد کا محسن وہ عثمان. خلیفہ وقت اپنے دور خلافت میں مدینہ سے باہر نہیں تھے، دارالخلافہ سے باہر نہیں تھے، دارالخلافہ کے اندر تھے. مظلومیت کے عالم تہتے کر دیا گیا. کدے کسی مولوی کو کسا سنیا جی، کسی پیر کو سنیا جی موت پہ جاندی ہے پیرانو مولویاں نو نہیں دستے. کیوں کہ عثمان غنی کی عظمت بیان کرنے میں سنی اور دوسرے وہ جیبیں نہیں خالی کرتے جو علی علی کرنے میں کرتے. ہمارا دین، ہمارا ایمان مال ہو گیا، پیسے ہو گئے. میرے دوستو، کوئی یہاں پہ بک گیا، کوئی پاکستان سے باہر بک گیا، لوگ بک گئے، لیکن ان کی عزت کون بیان کرے گا جو ادھر ادھر نہیں بکے تھے، جو دربار مصطفیٰ میں بکے تھے. ہاں، ہم ہیں وہ نبی کے غلام. گالیاں بھی سہ لیں گے، پتھر بھی سہ لیں گے، ستم بھی سہ لیں گے، زمانے بھر کے تان. مجھے اگلے دن میرا بچہ ذیشان کہنے لگا کہ شاہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ فلاں بندہ ہمیں گالیاں دیتا ہے. میں نے کہا ذیشان پتر شاہ صاحب نو آکھیں عقیدہ بیان کرنے دا مزہ ہی ادو آندا جدو گالیاں پیڑیاں. وہ حق گوئی کیا کہ ہمیں کوئی گالی نہ دے.
وہ حق گوئی کیا کوئی ہمیں پتھر نہ مارے، وہ حق گوئی کیا کوئی ہمیں تان و تشنی کا نشانہ نہ بنائے۔ ارے زخم پہ زخم کھا کے جی، زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، پھر آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں، اور عشق میں شکوہ جرم ہے ہر التجا حرام ہے، عشق میں شکوہ جرم ہے ہر التجا حرام ہے، توڑ دے کاسہ مراد عشق گداگری نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ چورہ شریف، توڑ دے کاسہ مراد یہ گداگری نہیں۔ میرے دوستو، سیدہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دی جائیں، ان پہ بہتان باندھے جائیں، ان پہ تہمتیں لگائی جائیں، تو ہم بے واجب نہیں ہے کہ ہم مومنوں کی ماں کی عزت کے تحفظ کی بات کریں، اور قرآن نے جو ان کی صفائی میں ان کی طہارت و پاکیزگی کی گواہی دیتی ہوئے قرآن کی جو آیات ہیں وہ گلی گلی محلے محلے پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنائیں۔ وہ جس پہ الزام لگایا جا رہا ہو اسی کی بات کرنی ہے نا، جس کو گالیاں دی جا رہی ہو اسی کی بات کرنی ہے، جس پہ ستم ڈھائے جا رہے ہو اسی کی بات کرنی ہے۔ جس دور میں حضور سے منسوب کسی بھی نسبت کا زیادہ انکار کیا جا رہا ہو، اس نسبت کا احترام اور تحفظ ہمارے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ اور موجودہ دور میں سب سے زیادہ تختہ مشق اور تختہ ستم بنے ہوئے ہیں تو میرے رسول کے اصحاب بنے ہوئے ہیں۔ وہ کیا جرم کر بیٹھے، وہ کیا جرم کر بیٹھے، انہوں نے اسلام کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے، انہوں نے قرآن کی عزت کے لیے بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی، انہوں نے نبی سے وفا کے لیے اپنی اولادوں کو چھوڑ دیا، اپنے والدین کو چھوڑ دیا، اپنے گھر بار چھوڑ دیے، کوئی حبشہ سے چلا، کوئی فارس سے چلا، کوئی روم سے چلا، رشتہ داری پہ ناز کرنے والوں اور نبی سے رشتے بتا کے اپنی اولادوں کی روٹیاں پکی کرنے والوں، این مکہ میں رہا ابو جہل محروم نیاز، این مکہ میں رہا ابو جہل محروم نیاز، ارے حبشی اور رومی حبیبے دو سرا پر مر بیٹھے۔ رشتہ داریاں اگر بخشش کا ذریعہ، بخشش کا وسیلہ اور نجات کا ذریعہ ہوتی تو ابو لہب سگے چاچے کی مذمت میں قرآن کی پوری صورت نازل نہ ہوتی۔ رشتے اگر بخشش کا ذریعہ اور نجات کا ذریعہ ہوتے تو ابو جہل جہنمی نہ ہوتا، وہ بھی رشتہ دار تھا۔ اور رشتے صرف محض رشتے اگر بخشش کا اور نجات کا ذریعہ ہوتے تو جناب نوح علیہ السلام کا بیٹا واصل جہنم نہ ہوتا، تباہ و برباد نہ ہوتا، وہ بھی نبی کے بیڑے پہ سوار ہو جاتا، نبی کا بیٹا تھا۔ لیکن نبی کا بیٹا ہونا اس کے لیے کافی نہیں تھا، نبی کا بیٹا ہونا اس کے لیے کافی نہیں ہوا، کیونکہ وہ نبی کا غلام نہیں بنا۔ اگر نوح کا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ جناب نوح کا غلام بھی بن جاتا تو جو 90 ساتھ تھے وہ بھی 91 ان کے ساتھ شامل ہو جاتا، بخشش ہو جاتی۔ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے سید بے عمل بھی ہو اس کا احترام کرو، سید جاہل بھی ہو اس کا احترام کرو، سید بدعقیدہ بھی ہو اس کا احترام کرو۔ ارے نبی کے اس فرمان کو کس طرف لے جاؤ گے جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں وہ میری دھی فاطمہ بھی چوری دی مرتکب ہوگی گی، میں ادھر ہاتھ کٹن کا حکم دے گا۔ سمجھ لو کہ وہی سید قابل عزت اور قابل احترام ہے جو نبی کے راستے پہ ہے، وہی سید قابل قدر ہے جو نبی کے طریقے پہ ہے، وہی سید قابل عزت و احترام ہے اور قابل پیار ہے جو نبی کے راستے پہ ہے۔ جب تک نبی کے راستے پہ ہے ہم اس سے محبت کریں گے، ہم ان سے پیار کریں گے، ہم ان سے عقیدت کا اظہار کریں گے، اور وہی جبہ و دستار والا
چٹے رنگ والا نبی کی سنت اور شریعت سے ذرا سا ادھر ہٹے گا اور اپنی طبیعت کو شریعت بنانے کی کوشش کرے گا، ہم اسی شخص کو جوتے کی نوک پہ رکھیں گے، کیونکہ ہمارا کسی کی ذات سے تعلق نہیں، نبی کی تعلیمات سے تعلق ہے، ہمارا قرآن سے تعلق ہے، ہمارا اللہ سے تعلق ہے، اس کے رسول سے تعلق ہے، ہم بندوں کی پوجا کرنے والے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ چورا شریف۔ بسم اللہ۔ ہم بندوں کی پوجا کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ بندوں کی پوجا اگر شروع کر دی تو پھر وہ دور مکہ والا واپس آ جائے گا۔ کسی کا خدا لات تھا، کسی کا منات خدا تھا، کسی کا لات خدا تھا، کسی کا عزا خدا تھا، انہوں نے اپنے اپنے خدا پتھر کی صورت میں تراشے ہوئے تھے، اور آج 1450 سال بعد کسی کا خدا چورے شریف والا، کسی کا خدا گولڑے شریف والا، کسی کا خدا سیال شریف والا۔ نہیں میرے دوستو، ہم آپ کے لیے بت نہیں ہے کہ ہم جیسے بھی ہوں آپ ہماری پوجا کرتے رہیں، ہم آپ کے رہنما ہیں۔ اگر ہم خود سیدھی راہ پہ ہیں، صحیح عقیدے پہ ہیں، صحیح راہوں کے راہی ہیں، سنت مطہرہ کے پابند ہیں، شریعت مطہرہ کے پابند ہیں، تو ہماری اطاعت کرتے رہنا، ہم سے محبت کرتے رہنا، اور نبی کی تعلیمات سے ہٹ کے ادھر ادھر بڑے تو بڑا پیر بھی ہوندا جائے تے پھر اس پیر نال تسی کلیاں گھر بہ جانا تواڈے واسطے زیادہ مفید ہے۔ یہ بیعتیں، یہ عقیدتیں، یہ نسبتیں، یہ محبتیں، یہ خدا تک پہنچنے کا وسیلہ ہے، تے خدا تک وہ پہنچائے گا جڑا خود خدا والا ہوئے، تے جڑا اپنا تعلق عقیدت و محبت دا، کسی دا ایرانی مال نال عقیدت ہوئے، کسی دی سعودی ریال نال عقیدت ہوئے، کسی دی کسی اور نال کوئی امریکی ڈالر تے وکیا ہوئے، تے میرے دوستا انہیں ساڑھے ایمانہ دی حفاظت کی کرنی ہوتے، آپ پہلا بے ایمان ہو گئے۔ اپنے ایمانوں کو بچانا ہے، ہم نے اپنے عقیدے کا تحفظ کرنا ہے۔ ہمارے علماء نے حضور کے علم غیب کی تصدیق کرتے رہے، اعلان کرتے رہے، اور اس عقیدے کا تحفظ بھی کرتے رہے۔ ہمارے علماء ہیں جو درود و سلام پڑھنے کے جواب آپ کو سناتے رہے اور آپ کو یقین دلاتے رہے، ہمارے علماء ہیں۔ ہاں، جس دور میں یہ ضروری تھا، ہمارے ہی علماء ہیں وہ صحیح العقیدہ، جنہوں نے حضور کی معراج، جسمانی معراج ایک ایک دماغ میں راسخ کی، راسخ کرائی، تحریر میں لائے، تقریر میں لائے، ہمارے علماء ہیں۔ ہمارے ہی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے حضور کی شان نورانیت بیان کی اور پھر اس عقیدے پہ پہرا دیا، ہمارے ہی وہ بزرگ ہیں۔ ہم حنفی، الحمدللہ حنفی ہیں، وہ مادر پدر آزاد نہیں بھی، اسی غیر مقلد ڈائریکٹ رسول اللہ سیدھی حدیث پاک۔ ارے حدیث پاک سیکھنے کے لیے بھی بیچ میں وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی استاد کے سامنے دو زانو بیٹھو، پھر بندہ حدیث پڑھنے کے قابل ہوتا ہے، حدیث یاد کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ استاد کے سامنے دو زانو نہیں بیٹھو گے، کسی شیخ الحدیث کے سامنے تو حدیث نہیں آئے گی۔ قرآن کسی شیخ القرآن کے سامنے جب باوضو ہو کے گوڈے بھن کے دو زانو دے سامنے نہیں بھو گے، عقیدت و محبت نال قرآن نہیں آئے گا۔ تجوید تد آئے گی جدو کسی اچھے قاری کو لو تجوید دے سارے قانون تے اسرار و رموز سکھو گے، تے تجوید نال قرآن پڑھنا تد آئے گا۔ قرآن پڑھنے کے لیے اچھا قاری وسیلہ ہے، قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے اچھا شیخ القرآن وسیلہ ہے، اور حدیث مصطفیٰ کو سیکھنے، سمجھنے اور بیان کرنے کے لیے اچھا شیخ الحدیث وسیلہ ہے۔ اسی طرح فقہ کے اصول اور دین کے معاملات سیکھنے سمجھنے کے لیے، عمل پیرا ہونے کے لیے کوئی امام اور رہبر بھی چاہیے، اور الحمدللہ اسی مادر پیدر آزاد نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ دے پیروکار۔ اب میں حیران ہوتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار، کوئی بریلی شریف سے فارغ ہے، کوئی
کوئی دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہے، کوئی آستانہ ایریا بھیرا شریف سے، کوئی سیال شریف سے فارغ ہے، کوئی جامعہ نظامیہ سے فارغ ہے. نام کے ساتھ رضوی لگا لیتے ہیں، بریلوی لگا لیتے ہیں، چشتی لگا لیتے ہیں، سیالوی لگا لیتے ہیں، نقشبندی لگا لیتے ہیں. لیکن میں قادریوں کی طرف بھی آؤں گا، نام کے ساتھ قادری بھی لگا لیتے ہیں. لیکن نعرہ غوث اعظم کا، نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم، 11ویں غوث اعظم کی، لنگر غوث اعظم کے، عرس غوث اعظم کی، پر غوث پاک نو منن آلے ہیں. لیکن یارو غوث پاک غنیت الطالبین میں اصحاب رسول کی جو شان بیان کرے اس سے اگر تو دور ہو تو کیا غوث پاک تمہیں اپنی غلامی میں قبول فرمائیں گے، اپنا محب مانیں گے؟ نہیں. جدیاں تعلیمات نہ منیے، جدیاں راواں تے نہ ٹریے، لکھ نعرے لاندے پھر یہ سانو دے نال پیار ہے، وہ اگلا نہیں ہو مندہ. ہاں تم نعرے نہ لگاؤ، تمہاری صورت میں عکس غوث پاک کی تعلیمات کا نظر آئے، تمہاری سیرت پہ عکس غوث پاک کی تعلیمات کا نظر آئے تو پھر زمانہ کہے گا یہ غوث اعظم کا پیروکار ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، آستانہ جمہوریہ شریف. اولیاء کاملین کے منکروں کو ہم نے یہ بتانا ہے کہ خدا کہتا ہے سچیاں دے نیڑے ہویا کرو. خدا کہتا ہے میرے ولیاں نو کوئی ڈر نہیں، کوئی حزن نہیں، کوئی ملال نہیں، کوئی خوف نہیں. اولیاء کاملین کی عزت کا تحفظ ہم نے کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ ہم نے کرنا ہے. یہ عقیدہ اہل سنت ہے. رسول اللہ کے اصحاب کی عزت کا تحفظ ہم نے کرنا ہے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ایک جوان شاہ صاحب نے کہندہ اے سید نہیں، سید نہیں، جیسے آبادی گال کر دیں. میں نے کہا شاہ جی ہم ایسی ساداتی سے بیزار ہیں جو ہمیں حضور کے غلاموں سے دور کر دے. نہیں چاہیے. سید مندے ہو منو، نہیں مندے ہو سیر خسمہ دا کھا. ہمیں بھی کہتے ہیں، کہنے تو گال کی نہیں. مزہ ہی تب ہے غلامی کا جدو سانو گالیاں بھی پہیاں پوندیاں ہون، بٹے بھی پہ پوندے ہون، راہ دے کنڈے بھی پہ بشتے ہون، اسی انہوں نے ٹوڑتے بھی پہ ہوگئے تے سنت بلال پہ پوری کر دے ہوئے کہ رسول اللہ دی غلامی تو پیچھا نہیں ہٹنا. سیدنا بلال کو گرم کوئلوں پہ لٹایا جاتا تھا، پتھر کی بھاری سل مبارک پیٹ کے اوپر رکھی جاتی تھی، پھر کوڑے مارے جاتے تھے اور پھر وہ کہتا تھا ہون بھی محمد نال غلامی دا رشتہ رکھیں گا، ہون بھی دے خدا دی وحدانیت دا اقرار کرے گا. تے بلال نہیں سن کہندے میں نو چھڑ دے، میں کوئی نہیں کرنا. مار کھاندے جاندے سن، کوئلیاں تے لیٹے رہندے سن اور زخمہ نال چور سن تے نال احد 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 پکار دے سن. اس نے کہا گر سچ پر جان بھی جاتی ہو، گر سچ پر جان بھی جاتی ہو، گر موت کھڑی دھمکاتی ہو، پتھر کے نیچے چھاتی ہو، میری سانس الٹ کے آتی ہو، میں ہرگز جھوٹ نہ بولوں گا. آفاقی سچائی یہ ہے، یونیورسل ٹروتھ یہ ہے کہ میرا خدا ایک ہے، میرا محمد اس کا رسول ہے اور آخری رسول ہے. میں اپنے خدا کی وحدانیت کا بھی اقرار اور اظہار کرتا رہوں گا اور اپنے محمد کی نبوت اور رسالت کا بھی اقرار اور اظہار کرتا رہوں گا. تے جیڑا میرے حضور نال منصوب ہے اپنا پیر سارے انہوں چنگا لگدا، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق سے محبت ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نقشبندیوں کے بھی پیر ہیں. ہم سیدنا ابو بکر صدیق سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ رسول اللہ کا سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ابو بکر ہیں. رسول اللہ کے بچپن کے دوست ہیں، لڑکپن کے دوست ہیں، جوانی کے دوست ہیں. ہجرت کے رازدار بھی ابو بکر صدیق ہیں اور ہجرت کے سفر میں ہم سفر بھی ابو بکر صدیق ہیں. سور کی راتیں اور دن جدوں ایک اللہ دا رسول سی ایک نال یار ابو بکر صدیق سی تے تیجا کوئی بھی نہیں سی. وہ راز و نیاز، وہ باتیں، وہ ملاقاتیں، ان کے امین بھی ابو بکر صدیق ہیں. رسول اللہ کے دیکھو نا میرے حضور نے کنج موتی پر ہوئے.
دو خلفائے راشدین میرے حضور دے سسر نے، رسول اللہ نے انہوں نے اینج عزت بخشی، انہوں دیاں بیٹیاں اپنے نکاح وچ قبول فرمائیاں، اپنے نال رشتہ داری دی نسبت دے دیتے تے دو خلفائے راشدین حضور دے داماد نے، انہوں دی محبت تے پیار تے ایثار تے قربانیاں دا صلہ انہوں نے رسول اللہ اپنا داماد بنا کے اپنی رشتہ داری قبول فرمایا۔ میرے دوستو، ہم جس رسول کے غلام ہیں، اس نے کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں دی۔ وہاں جو مقام جناب ابو ہریرہ، جناب بلال اور جناب سلیمان فارسی کا تھا، وہی مقام جناب ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان اور جناب علی المرتضیٰ کا تھا رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ حضور نے ذرا بھی تخصیص نہیں فرمائی، یہ غلام ہے، یہ اس کو آزاد کرانے والا ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ عربی ہے، یہ اجمی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ انصاری ہے، نہیں، مدینہ کے انصار کو بھی وہی مقام دیا جو مکہ کے مہاجرین کو ملا، اور مکہ کے مہاجرین کو بھی وہی عزت عطا فرمائی جو مدینہ کے انصار کو عطا فرمائی۔ فتح مکہ تو بعد فوراً بعد جلدی ایک غزوہ ہویا، بڑے پیارا ناسی میری اور زبان تے نہیں پہ ہوندہ تھا، اس وچ کفار سارا اپنا مال و متا، اٹھ، بکریاں، بیٹنا، سارا کچھ لے کے میدان جنگ چاہے سن۔ اسلام دے لشکر فتح ہوئی تے مال غنیمت بہت ہاتھ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے دیاں نویاں مسلمانہ دی تالیف قلب واسطے سارا مال غنیمت مکے آلے بن دیتا، سارا انہیں بن دیتا۔ انصار مدینہ نے اس کو کچھ بھی نہ دیتا۔ بڑے صحابہ تے محبت کرن آلے سن، نوجوان بھی، لیکن کچھ نوجوانہ نے گلہ کیتا، آپس سے گلہ کیتیاں کہ دیکھو اسی انہاں نال محبت کیتی، وفا کیتی، آج یہ کلمہ پڑھ دے گئے ہیں، حضور نے سارا کچھ انہاں نوں دے چھڈیا، سانو بھول گئے۔ نال کچھ ایویں گلاں ہوئیاں کہ ہن شاید رسول اللہ واپس مدینے نہ جان، ہن اپنی قوم کول مکے ہی رہ جان، مکہ فتح ہو گیا۔ حضور دے علم کیسے کہوں حضور کو تیری خبر نہیں، اور کیسے کہوں حضور کو میری خبر نہیں، ہر ذرہ کائنات کا ان کی نظر میں ہے۔ حضور کو خبر ہوئی، حضور نے فرمایا اکٹھا کیتا، منبر تے تشریف فرما ہوئے، حضور نے فرمایا کہ میں باتاں سنیاں نے کہ تسی اندھی کیا ہے، گل سنو، تسی بکھرے ہوئے منتشر لوگ سو، میں تو انہوں اکٹھا کیتا، تسی کافر سو، میں تو انہوں اسلام دی دولت نال مالا مال کیتا، میری وجہ تو تسی مومن ہوئے، تسی بدبخت سو، میرے نال نسبت دی وجہ تو تسی خوشبخت ہوئے۔ آج تسی اے گلہ کر رہے ہو، رون لگ پہ انصار مدینہ، رون لگ پہ، یا رسول اللہ نہیں، غلطی ہوئی، کچھ نوجوانہ کو لوگ نہیں۔ حضور فرمایا ایک گالے کے پاس انہی بھی تسی کہہ سکتے ہو، تو میں کہاں گا سچے، تسی کہو کہ یا رسول اللہ جس لئے مکے آلے ہیں تو اڑا انکار کیتا سی، اسی تو اڑا اقرار کیتا سی، تو میں آکھاں گا سچ۔ تسی کہو کہ یا رسول اللہ جس لئے اونا تو انہوں اپنے گھران جو باہر کٹیا سی، اسی اپنے گھران تو انہوں پناہ دیتی سی، تو میں آکھاں گا سچ۔ یہ حق ہے۔ تسی کہو یا رسول اللہ جدو وہ تو اڑے دشمن بنے سن، تو اسی تو اڑے محافظ سن، تو میں آکھاں گا سچ۔ تسی کہو یا رسول اللہ جدو انہوں نے اپنا مال تو اڑے دے روک لیا سی، اسی اپنے گھر بار مال ہر شے تو اڑے دے قربان کی دے۔ تسی یہ کہو یا رسول اللہ جدو وہ تو اڑے دے حملہ آور ہوئے، اسی اگے بڑھ کے تو اڑے نال ٹر کے تو اڑا دفاع کیتا، تو اڑی حفاظت کی تھی، چیخا مار کے، تھاڑا مار کے حضور دے غلام انصار مدینہ، نہیں یا رسول اللہ ہمارے جان مال عزت آبرو آپ پہ قربان۔
حضور فرمایا یہ نویں نویں مسلمان نے، میں انہاں دی تعلیف قلب واسطے انہاں نوں مال غنیمت جو زیادہ حصہ دیتا۔ کیا تانوں یہ پسند نہیں کہ مکے والے اٹھ بھیڈاں دے بکریاں دے مال تے دولت لے جان تے تسی محمد مصطفیٰ نوں اپنے نال مدینے لے جاؤ؟ جن انصار مدینہ سے رسول اللہ اس قدر محبت، پیار اور چاہت کا اظہار فرما رہے ہیں، اور جن مہاجرین مکہ اور مکہ میں نئے کلمہ پڑھنے والوں کو رسول اللہ مال غنیمت اپنی محبت سے عطا فرما رہے ہیں۔ آج یار تسی انہوں نے نواں کلمہ پڑھیا، فتح مکہ تو بعد کلمہ پڑھنے آ لیا، کیا کرتے ہو خدا کے بندو؟ چھوڑ دو ایسی باتیں۔ اور اگر آپ احباب میں سے کوئی کسی مجمع میں کسی محفل میں یہ بات سنے، مولوی بیان کرے تو انہوں ٹوکیا کرو، پیر بیان کرے تو انہوں ٹوکیا کرو، نعت خان میں نے بڑی خوشی ہوئی حضرت میں ہوشے چاہتا تو میں بھی ٹوک لیندہ، بڑی خوشی ہوئی، ٹوکیا کرو۔ بدعقیدوں کو موقع پہ روک دینا چاہیے، اور کوئی